الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، آج 12 ربیع الاول ہے، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں کا نور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جمعہ کو یہاں ضرور ہوتا ہے، ان کی حدیث پاک بیان کی جاتی ہے. تو یوں سمجھ لو کہ ہر جمعہ کو آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہر جمعہ جو ہے وہ آپ کا جشن عید میلاد النبی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ تو سن لو، آپ کی سب سے بڑی سنت اقامت دین ہے. آپ نے دین کو قائم کر کے دکھایا، پورے کا پورا نظام بدل دیا. اس معاشرے میں نظام کو بدلا جہاں بالکل اجڑ قوم آباد تھی، جن کے اندر اخلاق کی کسی قسم کی کوئی خوبی موجود نہ تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں. ان کا تو اخلاقی انحطاط یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کی اخلاقی انحطاط یہ تھا، ان کا اخلاقی انحطاط یہ تھا کہ شراب نوشی کرتے تھے، پینے کے پانی کو سمجھتے تھے یہ صرف نہانے کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے تو شراب استعمال ہوتی ہے. ان کا اخلاقی انحطاط یہ تھا کہ ویل لکل ہمازہ، وہ ہمازہ بھی تھے، لمازہ بھی تھے، منہ پر عیب جوئی بھی کرتے تھے، کمر کے پیچھے برائیاں بھی کرتے تھے. اس معاشرے میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ سوچو کہ جس سال حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پورے عرب میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا کیے کہ اس سال کوئی بیٹی زندہ درگور نہیں ہوگی. یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا معجزہ ہے کہ جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال پورے عرب میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، پورے عرب میں کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں کی گئی. کیسر و کسرا کے مینار گر گئے، جھک گئے. حضرت آمنہ سلام علیہ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے لگا میرے جسم سے نور برآمد ہوا ہے. یہ ولادت محمد تھی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی. میرے جسم سے نور نکلا ہے. اور آپ کہتی ہیں کہ میں جب دیکھ رہی تھی تو تارے ایسے تھے، جھک گئے تھے، اور ایسے لگتا تھا میرے صحن میں یہ تارے گر پڑیں گے.
ستارے میرے صحن میں گر پڑیں گے. اور نور کا یہ عالم تھا کہ لیٹی ہوئی مکہ میں تھی اور نظر آ رہی تھی شام اور بصرہ کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے, اور اونچی اونچی قدآور عورتیں حضرت آسیہ سلام علیہ, حضرت مریم سلام علیہ مجھے مبارک دینے کے لیے آئی ہوئی تھی. یہ ولادت نبی تھی, یہ ولادت نبی تھی. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا معجزہ تھا. آپ کو غسل دینے کا وقت جب آیا, آپ کو جب بچے کو نہلایا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, تو پتہ چلا کہ بچے کو تو پہلے ہی غسل دیا جا چکا ہے. ناف کٹی ہوئی تھی, ختنہ ہوا تھا. اور کیا معجزہ مانگتے ہو نبی کے بارے, اور کیا معجزہ مانگتے ہو؟ ناف کٹی ہوئی ہے, ختنہ ہوا ہے, مختون تھے آپ پیدائشی, آپ کا ختنہ بعد میں نہیں کیا گیا. خوشبو لگانے کے لیے جب آپ کی کوشش کی گئی تو جسم سے خوشبو کی لاٹیں نکل رہی تھی, سارا ماحول معطر ہو گیا تھا. سبز کپڑے میں, دائی اماں نے سبز کپڑے میں لپیٹا آپ کو, سبز کپڑے میں. یہ تو پیدائش کے بارے چند باتیں میں نے عرض کی. اگر آپ کی ولادت کے بارے میں عرض کرنا شروع کروں تو کئی جمعے بھی شاید یہ بیان ختم نہ ہو کہ آپ کی ولادت کے معجزے کیا تھے, اور آپ کی ولادت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئی تو کیا کیا ہوا, عرب میں کیا ہوا, دنیا میں کیا ہوا. یہ آپ کی خالی ولادت کے معجزے تھے. پھر آپ کا جو لڑک پن تھا, اماں حلیمہ جو آپ کی دائی اماں تھی سلام علیہ, کہ وہ جب آپ کو لے کر چلی تو تب کیا معجزے ہوئے. اگر میں یہ بیان کرنا شروع کروں تو کئی جمعے کا درس بھی ختم ہو جائے گا. تو آپ کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ آج ہم نے اس سب سے بڑی سنت کو پس پش ڈالا ہے کہ اقامت دین ہے. آپ نے عرب کے اس معاشرے میں اسلام کو دین کے طور پر قائم کر کے دکھایا. پوری دنیا آج اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے ایسا معاشرہ دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آئے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی نے قائم کر کے دکھا دیا. یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ بھی تھا, آپ کی سب سے بڑی سنت بھی تھی, جس سے آج ہم نے روح گردانی کی ہوئی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اونچی آواز میں پڑھیں آج درود پاک, پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اونچی آواز میں پڑھیں, آج درود پاک اونچی آواز میں پڑھیں. آج کیا روزانہ درود پاک پڑھا کریں. جب اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں تو ہماری زبان تو درود پاک سے تر رہنی چاہیے. اور آپ کو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جمعہ ہی جشن عید میلاد النبی ہے. ہم تو ہر جمعے حدیث پاک بیان کرتے ہیں, ہر جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کرتے ہیں, ہر جمعے اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ جو آپ کے ارشادات ہیں ان پر پورے کا پورا عمل کیا جائے. تو آج مختصراً میں آپ کے سامنے صرف وہ بات رکھوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. بہت بڑا مقرر نہیں ہوں میں آپ کے سامنے, میں اپنی خامی سمجھتا ہوں, لیکن کچھ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے بارے کہیں, آج میں وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دوں گا. آج روٹین کا بیان نہیں ہے, حدیث پاک روٹین کی نہیں ہے. آج ولاد نبی ہے, ولادت نبی ہے. آج مدحت نبی کریں گے, آج نبی کی تعریف کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوا. بہت مختصراً آج بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قسم کھا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, اپنے محبوب کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں. قسم بھی بہت بڑی ہے. یہی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن کے بارے میں کھائی کہ قسم ہے مجھے اس ستارے کی جبکہ وہ ڈوب جاتا ہے, جبکہ وہ غائب ہو جاتا ہے, جبکہ وہ بلیک ہولز میں غائب ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بارہا
قرآن کریم کے بارے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی قسم کھائی تھی، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1400 سال پہلے تو شاید سائنس کو یہ پتا نہیں تھا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کیا ہے، لیکن آج سائنس نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ اس کائنات میں چند ایسی محیب بہت بڑی ہماری اس زمین سے، ہمارے سورج سے، ہماری گلیکسی سے کروڑہا گنا بڑی غاریں، اندھی غاریں موجود ہیں جو کہ پورے کے پورے سیارے نگل جاتی ہیں، ستارے نگل جاتی ہیں، کہکشاؤں کو نگل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ قسم بہت بڑی ہے اگر کاش تم جانتے ہو۔ یہ قسم کس پر کھائی جا رہی ہے؟ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن جو ہے بہت بابرکت باعزت کتاب ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو انتہائی پاک باز ہوں، تنزیل من رب العالمین، اس کا اترنا ہے اپنے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کریم بہت بابرکت کتاب ہے، بہت بابرکت کتاب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی قسم کھائی اور اس قسم کے بارے خود فرمایا کہ یہ قسم تو بہت بڑی ہے، کاش تم جان سکتے۔ بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، یہ تو قرآن کریم ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو بہت باعزت ہیں، بہت نیک ہیں۔ اب یہ قسم بہت بڑی کس بارے کھائی گئی؟ قرآن کریم کے بارے، اور یہی قسم تو پھر کھائی گئی اپنے محبوب کے بارے۔ یہی قسم دوبارہ اللہ نے کھائی اپنے محبوب کے بارے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قسم کھائی۔ پھر دیکھیں یہ قسم بہت بڑی ہے، بڑی قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ جب جس پہ قسم کھائی جائے وہ شخصیت بھی بہت بڑی ہو۔ تو قرآن کریم بھی بہت بڑی چیز، اور قرآن کریم کو بتانے والا جس کے قلب مبارک پر یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گے، سوچو۔ ایک قرآن کریم بہت بڑی چیز، اور جس شخصیت کے قلب مبارک پہ یہ اترا وہ کتنی بڑی چیز ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح کہ قرآن کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی وہی قسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بارے کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میں قسم کھاتا ہوں ان سے اس ستارے کی جو ٹوٹ کر گرتا ہے۔ ہوا کا مطلب ہے اوپر سے نیچے گرنا، غائب ہو جانا، جو کہ اندھی غاروں میں غائب ہو جاتا ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اب یہ قسم کھا کر قریش کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو صاحب ہیں، بہت محبت کا عنصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بارے میں، بہت محبت کا عنصر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے یہ جو صاحب ہیں یہ نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ ہی گمراہ ہیں، کیونکہ جو اہل عرب تھے انہوں نے آپ پر مختلف قسم کی باتیں کی تھی، کچھ نے آپ کو شاعر کہا، کچھ نے آپ کو مجنون کہا، کچھ نے آپ کو کاہن کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کر دی، اور قسم بھی بہت بڑی، میں نے آپ کو بتا دی وہ کتنی بڑی قسم ہے کہ قسم کھا کر کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں یہ نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہوئے ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے دماغی توازن میں کوئی مسئلہ ہے، یہ بالکل 100% ٹھیک ہیں، 200% ٹھیک ہیں، نہ یہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں اور نہ ہی ان کو بہکے ہوئے ہیں، یہ نہ بہک گئے ہیں۔ انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ یہ تو کریم بہت باعزت رسول کا کلام ہے،
وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن یا جادوگر کی بات نہیں، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم ہیں جو نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرما دیا بہت بڑی قسم کھا کر کہ تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے اندر جو میرے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہیں، تو یہ جو ہیں ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اور ان سے بڑھ کر سیدھا راستہ کسی کا نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیں اس اتنی بڑی قسم کے بعد کیا کہا، وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنے جی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، یہ تو اپنے جی سے کوئی بات کرتے نہیں، ہاں ان ہوا الا وحی یوحا، مگر یہ تو وہی کچھ بولتے ہیں جو میں انہیں وحی کرتا ہوں۔ زبان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جو کچھ بولتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے ان کے قلب مبارک پر۔ اس کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اتنی بڑی قسم کھائی کہ یہ اپنے جی سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو میں انہیں وحی کرتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت آپ کے دل میں پہلے ہی بہت زیادہ ہے، ہمارے دل میں یہ باتیں سن کر اس میں کئی 100 گنا کا اضافہ ہو جانا چاہیے، اور ہماری روٹین بن جانی چاہیے کہ اگر اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیج رہے ہیں تو ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی درود پاک بھیجنا چاہیے، اور ہمیں جو اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت ہے اقامت دین کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب بیان ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ علمہ شدید القویٰ، کہ اس میرے صاحب کو، میرے رسول کو جس نے تعلیم دی، جس فرشتے نے، وہ بہت قوت والا ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، وہ تو بہت طاقتور ہے، میرے عرش کے قریب رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے بتا رہے ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کو تعلیم دی، قرآن سکھایا، ان کے آپ کے قلب مبارک پر وہ قرآن کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوتا تھا، وہ وہی لے کر آتے تھے۔ ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کو پڑھانے والے ہیں وہ خود بہت قوت والے ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، امانت دار ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، ان کی تو اطاعت کی جاتی ہے، تمام فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں جو کہ محمد مصطفیٰ کو پڑھانے والے ہیں۔ ذو مرتن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور تعریف کی کہ وہ بہت طاقتور فرشتہ ہے، بہت قوت والا فرشتہ ہے۔ فاستویٰ، بس وہ فرشتہ سیدھا ہوا، پورے افق پر، پورے آسمان دنیا پر وہ فرشتہ جب سیدھا ہوا، یہ وہی کا موقع ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کی نظر جب اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری ملکوتی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے، پورا آسمان ان کے پروں سے بھرا ہوا تھا، کوئی جگہ خالی نہ تھی، پورا افق جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے بھرا ہوا تھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، تو بس وہ افق الاعلیٰ پہ وہ فرشتہ سیدھا ہو گیا۔ ثم دنا فتدلی، دنا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، بس وہ قریب ہوا، کس کے قریب ہوا؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کے قریب ہوا، اور کتنا قریب ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہوا جس طرح دو کمانیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں، اتنا قریب ہوا جتنی دو کمانیں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اتنا قریب ہو گیا وہ فرشتہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچ لو آپ کے درجات کیا ہوں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وحی کی گئی میرے اس بندے کی طرف جو وحی کی گئی۔ اب یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کچھ
مفسرین نے یہ اس کا ترجمہ کیا کہ یہ وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور کچھ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ یہ وحی سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد مصطفیٰ کے قلب مبارک پر کی گئی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، تو اتنی بڑی چیز کو جو پورے آسمان کو گھیرے ہوئی تھی، جب حضور محمد مصطفیٰ نے دیکھا تو ان کی عقل نے اسے جھٹلایا نہیں، ان کی عقل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی من یری، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قریش مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں بدگمانیاں کرتے ہو اس بات کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورے فرشتے کو افق الاعلیٰ پہ پھیلے ہوئے دیکھا۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اس فرشتے کو پھیلے ہوئے دیکھا پورے افق پر، تو تم اس کے بارے کیوں گمان کرتے ہو، بدگمانیاں کیوں کرتے ہو، تم کیوں باتیں گھڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اپنی ملکوتی شکل میں دوسری بار بھی دیکھا۔ دوسری بار کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ پہلے تو پہلی وحی کے موقع پر حضور فترت وحی کا جب وقت آیا کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ آ گیا تھا جس میں وحی دوبارہ وحی کا نزول نہیں ہوا، اور پھر جب دوسری وحی آئی تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوری ملکوتی شکل میں دیکھا۔ اور دوسری دفعہ کب دیکھا؟ پوری ملکوتی شکل میں، جب معراج کا وقت تھا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے کیا کہا کہ اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، آگے اب میں نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو یہ شعر مکمل کر کے بتائیں گے کہ نعلین مصطفیٰ کی رسائی ہے اس مقام تک، آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ سچ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری ملکوتی شکل میں دیکھا۔ یہ بیری کا درخت ہے جو آخری حد ہے جبریل امین کی، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ عندہا جنت المأوا، اور اس کے قریب جنت الماوا ہے، یعنی اس سدرۃ المنتہا کے قریب جنت الماوا جو سب سے بڑی جنت ہے، جس میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خود ہوں گے، وہ جنت الماوا ہے، اور وہ بھی سدرۃ المنتہا کے بالکل پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخرت میں بھی اپنے پاس رکھا، اپنے قریب تر رکھا۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سن لو، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری پر کوئی چیز چھا رہی تھی جو چھانے والی ہے، یہ تجلی رب تھی۔ اب کچھ مفسرین نے یہاں کچھ صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل ڈائریکٹ دیدار کیا ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے تجلی رب دیکھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی تجلی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ما زاغ البصر وما طغی، نہ آپ کی آنکھ جھپکی اور نہ ہی ادب سے، ادب کی جو لمٹ تھی اس کو بھی کراس نہیں کیا۔ وما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کرتے تھے، گفت و شنید ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی۔ جب آپ نے خواہش کی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا، اور یہ جو پہاڑ ہے اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا اور تو نے
برداشت کر لیا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو ہوا کیا؟ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور آپ کے محبوب، ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی تجلی نے اس بیری پر چھا گئی، گھیر لیا، تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی جھپکی نہیں. یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا معجزہ کہ آپ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے جھپکی نہیں. نہ ہی ادب کا جو ایک لیول تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس کو کراس بھی نہیں کیا. یہ تعریف ہے، یہ موازنہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے درمیان، سردار انبیاء کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. دونوں باتیں قرآن کریم نے بتائی ہیں. یہ میں نے موازنہ آج آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ آپ کی آنکھ نہ جھپکی، نہ ادب کے لیول کو کراس کیا، اور آپ نے لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، اور آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دیکھ لی، بہت بڑی نشانی دیکھ لی. آج عید میلاد النبی کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، خود عمل کرنے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.